اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انسان کے خلوص اخلاق اور تقوی کی وجہ سے اس کے 10 گنا سے 700 گنا اس کے لیے بھی بڑھا دیے جاتے ہیں اس کے نیک اعمال، جسے پروردگار ہر سورے اپنے بندے کو نیکیاں ہی دینا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، کبھی تو بالکل مفت بانٹ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس کے بندے ہر سورے میں بخشے جائیں گے۔ دن میں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنی، سال میں 1 مہینہ رمضان بنا کر دیا، اور اس مہینے میں 10 دنوں اور طاق راتوں کو بھی عطا کیا۔ میرے دوستو، میرے پروردگار میں ارشاد ہے کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا اس کو ایسی ہی 10 نیکیاں ملیں گے، جو برائی لے کے آئے گا اسے سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے اس مہینے میں، کیونکہ اس کو لوٹ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے جتنی نیکیاں کما سکے ضرور کمائے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک میں چونکہ آخری 10 دنوں میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جتنی بھی عبادت انسان کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دیا۔ پیارے دوستو، جس شخص نے یہ رات عبادت میں گزاری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا جو زمانہ ہے وہ عبادت میں گزار دیا۔ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس میں معنی کے لحاظ سے اس قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے، اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنے کثرت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان حضرات نے اسی سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور جتنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کی، ان کو برزندہ ہستیوں پر عشق کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، سابقہ امت کا تو عابد شخص وہ ہے جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب عبادت کرتے۔ بخاری اور مسلم میں دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ مسلم میں یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتیں اس اعتبار سے خاص طور پر اہم ہیں کہ ان میں لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات بھی پوشیدہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل قرار دیا۔ جس نے بھی لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ہے۔ 19ویں آخری عشرے میں شامل نہیں ہوتی۔ مہینہ پورے 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 کا، کیونکہ 19ویں رات درمیانے عشرے سے تعلق نہیں رکھتی۔ لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہے، رمضان میں آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے میں بھی صرف طاق راتوں میں، کسی ایک مخصوص رات میں نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے پیارے دوستو کہ لیلۃ القدر کے 12 رکعت نوافل اللہ کو یہ جو نماز ہے بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کے بارے میں بیان ہے کہ شب قدر کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد جو ہے وہ 100 ہے۔
جن میں قرات کے درمیان مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر، پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور ہر 2 مرتبہ رکعت پر سلام پھیرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے شب قدر کے نوافل کس طرح پڑھنے ہیں۔ یہ 12 رکعت آپ کو 4 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ کو 4 رکعت میں 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے، نیت میں آپ نے 4 رکعت نوافل شب قدر کی خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، وقت موجودہ رخ میرا خانہ کعبہ کی شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینی ہے، ثنا اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، مکمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ القدر، پھر آپ نے 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع اور سجدے کے ساتھ عام نماز کی طرح مکمل کر کے اللہ اکبر، اور دوسری رکعت کے لیے بھی پھر کھڑے ہو جائیں۔ پیارے دوستو، دوسری رکعت، تیسری اور چوتھی تینوں رکعتوں میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد بھی آپ نے قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنی ہے۔ جب آپ چوتھی رکعت کے رکوع اور سجدہ مکمل کر لیں تو قاعدے میں بیٹھ کر آپ نے اتحیات اور درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح آپ نے کر کے اپنی رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ جب آپ کی رکعتیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اور جو بھی آپ کی نیک حاجات ہوں گی انشاءاللہ آپ دعا کیجئے، آپ کی جو دعا ہے وہ فوراً ہی قبول ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی نیک حاجات ہوں گی، آپ نے اس کے متعلق کسی بھی قسم کی آپ کی نیک حاجتیں ہو سکتی ہیں، اس کے متعلق آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ تھی پیارے دوستو آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔